السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ ممنوع عشق از قلم ہانا خان، قسط نمبر 16۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ معمول کے مطابق آج بھی مہرماں یونیورسٹی سے واپسی پر اس چھوٹی سی کافی شاپ اور بیکری میں داخل ہوئی تھی جو اس کے ہاسٹل کے نزدیک ہی تھی، اور یونیورسٹی جاتے وقت راستے میں پڑتی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے اس کا یہ روز کا معمول تھا کہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنی مصنوعی سی تخلیقی دنیا میں کھو کر ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ شاید یہ بھی ایک طریقہ تھا اپنی لایعنی سوچوں سے نکلنے کا، ورنہ ہاسٹل کے کمرے میں پہنچتے اور تنہائی ملتے ہی میر غضبان آفندی شدومت سے ذہن کے پردوں پر لہرا کر خود کو سوچنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ مہرماں نے ارد گرد مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت اس چھوٹے سے کیفے میں ہلکی اور مدھم پرسکون سی روشنیاں جل رہی تھیں۔ کافی بینز کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی اور ساؤنڈ سسٹم پر کوئی نرم سی دھن بج رہی تھی۔ مہرماں ہمیشہ کی طرح اپنی من پسند کھڑکی کے پاس والی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ویٹر اسے گریٹنگ دے دے مسکراتے ہوئے اس کی مطلوبہ کافی اور کچھ سینڈوچز رکھ کر جا چکا تھا، جسے مہرماں نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اب وہ کبھی ایک ہاتھ سے گرم کافی کا بھاپ اڑاتے مگ کو لبوں سے لگاتی، گرم کافی کا گھونٹ بھرتی، جو اس ٹھنڈ میں جسم کی حرارت کو اعتدال میں لانے کا باعث بنتا، تو کبھی سینڈوچ کا بائٹ لیتی، تو کبھی اسی ہاتھ سے اپنی اسکیچ بک پر پینسل چلانے لگتی۔ کچھ لٹیں چہرے کے ارد گرد بکھری تھیں، جبکہ باقی کے لائٹ براؤن سلکی بال بن کی صورت میں قید تھے۔ اس وقت وہ خود ایک مصور کا حسین سا مجسمہ معلوم ہو رہی تھی، جسے بڑی خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ اس کی سبز گہری آنکھیں سامنے نظر آتے منظر پر ٹکی، اس منظر کو کینوس پر قید کرنے میں ہاتھوں کو مدد دے رہی تھیں، اور پھر کبھی اس منظر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اپنی تخلیق سے کوئی نیا منظر اس میں ڈال دیتی۔ یہ اب اس کا روز کا معمول تھا، اور وہ اس میں خوش اور مطمئن اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت پل جی رہی تھی۔ شور سے دور، ہجوم سے الگ، صرف وہ، اس کی کافی اور اس کی مصنوعی تخلیقی دنیا، جس میں وہ اپنی مرضی کا رنگ بھرتی اسے رنگین کرتی تھی۔ مگر کیا واقعی یہ لندن کا چھوٹا سا دورہ اس کے لیے تا حیات کے خوبصورت لمحوں کی طرح قید ہونے والا تھا، یا زندگی بھر کے نائٹ میئر بننے والا تھا؟ اب یہ تو آگے جا کر وقت نے ہی بتانا تھا۔ ابھی وہ اپنی تصوراتی دنیا میں ہی مشغول تھی کہ اچانک سے اس کی نظریں بے ساختہ ہی سامنے کے خوبصورت منظر پر ٹھہر گئیں، اور اس کے لب بے ساختہ سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہ بھی روز کا ہی معمول تھا۔
مگر آج محرمہ کا ارادہ اس منظر سے نگاہ پھیرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ سامنے ہی کاؤنٹر پر پچھلے 1 ماہ کی طرح آج بھی ایک نوجوان لڑکا، جو شاید یہاں خود پارٹ ٹائم نوکری کر رہا تھا اور اس کیفے کے اس اسٹاف میں شامل تھا، اپنی گود میں بمشکل 1 سالہ بچے کو تھامے بیٹھا تھا۔ بچے کے پھولے پھولے سفید گال اس وقت شاید ٹھنڈ سے کچھ سرخ سے تھے، اور بڑی بڑی سرمئی آنکھیں اشتیاق سے کبھی لائٹس کو دیکھتی، تو کبھی وہاں آتے جاتے کسٹمرز کو، تو کبھی وہ خوبصورت گول مٹول سا بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلاتے بے خبری میں وہاں آتے جاتے لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ محرمہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ محرمہ نے اسکیچ بک اور کافی کا کپ میز پر چھوڑ دیے، اپنے گرم لانگ کوٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے۔ براؤن اسٹولر مفلر کی صورت سراہی دار گردن میں لپٹا تھا، اور وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھتی پرسکون قدموں سے کاؤنٹر کی جانب بڑھی، جہاں وہ ننھا سا بچہ ابھی بھی اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ محرمہ نے کاؤنٹر پر انگلی سے نوک کرتے مسکرا کر کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے لڑکے کو اپنی جانب متوجہ کیا اور نرمی سے گویا ہوئی، ہائے، کیا یہ کیوٹ سا بچہ تمہارا بھائی ہے؟ محرمہ کی بات پر وہ لڑکا زور سے ہنسا، پھر سر نفی میں ہلایا اور جواب دیا، نہیں، یہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ مسکان کا بیٹا ہے۔ لڑکی کی بات پر محرمہ نے سمجھنے کے انداز میں ہاں میں سر ہلایا اور ہاتھ بڑھا کر اس بچے کا گال کو چھوا، جیسے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی ہو، اور پھر دوبارہ اس لڑکے سے گویا ہوئی، ہی از سو کیوٹ، اس کا نام کیا ہے؟ محرمہ کے پرتجسس لہجے پر لڑکے نے پہلے سر کھجاتے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی پاکستانی ہے، جس کا پسندیدہ مشغلہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوتا ہے، اور پھر آہستہ سے جواب دیا، اس کا نام رومان ہے، یہ یہاں میرے پاس تب تک رہتا ہے جب تک اس کی مام بیکری میں بیکنگ کرتی ہے، اسے میں ہی سنبھالتا ہوں۔ یہ بہت اچھا بچہ ہے، زیادہ تنگ نہیں کرتا، بس جب بھوک لگتی ہے تبھی روتا ہے، جیسے ابھی رونے والا ہے، کیونکہ اسے بھوک لگنے والی ہے، تب اسے مسکان چاہیے ہی چاہیے، ورنہ یہ پورے کیفے کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ شاید وہ لڑکا خود بھی باتونی تھا، اس لیے مزے سے رومان کا گال کھینچتے محرمہ کو تفصیلی جواب دیا، جس پر محرمہ کھلکھلا کر ہنس دی اور پھر محبت سے مسکرا کر رومان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر رومان نے پہلے غور سے محرمہ کی جانب دیکھا، پھر اپنے چھوٹے چھوٹے سرخ ہونٹ مروڑتے ایک دم منہ بنا کر رونے لگا۔ محرمہ ایک دم سے خجل سی ہوتی پیچھے ہوئی، تو وہیں وہ لڑکا بھی فوراً سے گھبرا گیا اور میخنی سی مسکراہٹ سجا کر گویا ہوا، اوہ، تم پریشان نہ ہو، شاید اسے بھوک لگی ہے، اب اسے مسکان ہی چپ کروا سکتی ہے، میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اتنے میں ہی رومان کی آواز سن کر کچن کے دروازے سے آٹے سے اٹی ہوئی نازک سی مسکان تیزی سے کاؤنٹر کی جانب آئی، اور اس لڑکے کا شکریہ کہتے رومان کو تھامتے سینے سے لگایا، جو ماں کا لفظ پاتے ہی خاموش ہو چکا تھا۔ محرمہ نے چونک کر مسکان کی جانب دیکھا، نہ جانے کیوں یہ لڑکی دیکھی دیکھی سی لگی تھی، مگر کہاں دیکھا تھا، یہ یاد کرنا مشکل تھا،
محرمہ کو وہ کم عمر ہی لگی تھی اور پھر ایک بچے کی ماں بھی، اور خود ہی جاب کر رہی تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی۔ ویسے تو یورپی ممالک میں یہ عام بات تھی، مگر محرمہ اس لیے ٹھٹکی تھی کیونکہ وہ شکل سے اور اپنے انداز و اعتبار سے پاکستانی لگ رہی تھی۔ محرمہ نے بغور مسکان کی جانب دیکھا، پھر کچھ سنبھل کر رومان کو بہلاتے مسکان کی آگے بڑھ کر مخاطب کیا، ایکسکیوز می، کیا آپ مسکان ہیں؟ مسکان نے چونک کر کاؤنٹر کے پار کھڑی خوبصورت اور معصوم سا حسن رکھتی محرمہ کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولی، جی ہاں میں ہی ہوں، کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ مسکان کے سوال پر محرمہ کے خوبصورت سے چہرے پر سوچ کی لکیروں کا جال بچھا، پھر وہ الجھن بھرے لہجے میں کھویا ہوئی، پتہ نہیں، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے آپ کو کہیں پہلے دیکھا ہے۔ محرمہ کے دھیمے مگر الجھن بھرے انداز میں دیے گئے جواب پر مسکان نے ہلکا سا کہکا لگاتے سر نفی میں ہلایا، میرا نہیں خیال، میں تو آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں۔ مسکان کی بات سن کر محرمہ نے اسوات میں سر ہلاتے اس کی جانب نرم سی مسکراہٹ اچھالی، پھر جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ پاکستان سے ہیں؟ محرمہ کے سوال پر مسکان کے چہرے پر خوشگوار اور حیرت بھرے تاثرات پھیلے۔ سالوں بعد کوئی اپنی مٹی کا بندہ ٹکرایا تھا، ورنہ انگریزوں میں رہتے تو جیسے وہ یہ بھول ہی بیٹھی تھی کہ وہ پاکستانی ہے۔ جی بالکل، کیا آپ ہی پاکستانی ہیں؟ مسکان کے پرجوش سے انداز میں پوچھے گئے سوال پر محرمہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی اور اس نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ کاؤنٹر پہ کھڑا لڑکا حیرت سے پٹر پٹر بولتی مسکان کو دیکھ رہا تھا، جو بامشکل ہی کسی سے کوئی بات کرتی تھی۔ اوہ شکر ہے کوئی تو ہم وطن یہاں ملا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی، مسکان نے رومان کو تھپ تھپاتے ہوئے گرم جوشی سے کہا، مجھے بھی، آپ کا بیٹا بہت کیوٹ ہے، کیا میں اس سے دوبارہ مل سکتی ہوں؟ محرمہ نے محبت بھرے انداز میں رومان کو دیکھتے ہوئے کچھ ہچکچاتے ہوئے مسکان سے پوچھا، جس پر مسکان ایک بار پھر ہنسی۔ آج مسکان کی مسکراہٹ ہی دیتی تھی، سالوں بعد دیار غیر میں کوئی اپنا ملا تھا، اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں نا، میری شفٹ کے بعد ہم مل سکتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ مسکان نے کچھ توقف سے رک کر محرمہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر محرمہ نے بھی پرجوش سے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں؟ محرمہ نے جھک کر پرمسرت انداز میں رومان کا گال چوما، جس پر وہ چھوٹا سا شہزادہ شرم سے سرخ پڑ تھے، مسکان کی گردن میں چہرہ چھپا چکا تھا، جس پر مسکان، محرمہ اور کاؤنٹر پر کھڑا وہ لڑکا کہکا لگا کر ہنس دیا، ماشاء اللہ یہ کتنا پیارا ہے، کتنے ماہ کا ہے، اسی مہینے 1 سال کا ہوا ہے، اور یو نو واٹ، یہ اتنا شریف نہیں ہے جتنا ابھی بن رہا ہے، یہ یوں سب کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، مسکان نے شرارت سے کہتے اپنی گردن میں منہ چھپائے چوری چوری نظروں سے محرمہ کی جانب دیکھتے رومان کو دیکھتے اسے چھیڑا، جس پر رومان نے معصوم سی آواز میں کچھ ہونٹ ہلائے تو مسکان نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ میرے بیٹے کو برا لگ رہا ہے، اتنی حسین لڑکی کے آگے ماما بیبی کی بے عزتی کر رہی ہیں، کوئی بات نہیں میرا بچہ، ماما اب نہیں تنگ کرتی میری گڈی کو۔
مسکان نے نرم لہجے میں ہنستے ہوئے رومان کو چھیڑتے اس کے پھولے پھولے رخسار پر بوسہ دیا اور پھر مہرما کی جانب متوجہ ہوئی۔ شاید میرے بیٹے کو تمہارے سامنے اس کو ٹیز کرنا برا لگ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس سے پہلے یہ رونے لگے تو مجھے اس کا پیٹ بھر دینا چاہیے۔ شام میں تمہارا انتظار کروں گی، یہ ساتھ والے پارک میں، اوکے؟ مسکان مہرما کو تائید کرتے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے رومان کو سینے میں بیچتے ریسٹ روم کی جانب بڑھ چکی تھی تاکہ اس کا پیٹ بھر سکے، جبکہ رومان نے پیچھے مڑ کر کاؤنٹر کی جانب کھڑی مہرما کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، جس پر مہرما نے اسے فلائنگ کس پاس کی تھی، جس پر وہ معصوم سا بچہ شرماتے ہوئے ایک بار پھر مسکان کی گردن میں چہرہ چھپا چکا تھا، جس پر مہرما کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے کا کہکہ اس کیفے میں گونجا تھا۔ وہیں پاکستان کے دارالحکومت اور سب سے خوبصورت شہر اسلام آباد میں مرکلہ کی خوبصورت وادیوں کی عقب میں موجود آفندی امپائر کی 25ویں فلور پر میر غزوان آفندی اپنی کیبن میں موجود آفس چیئر پر بیٹھا سامنے کھلی فائلوں کو گھور رہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے ان فائلوں کو پیچھے کی جانب بے دردی سے دھکیلا اور پھر سر چیئر سے ہیڈ سے لگا دے اپنی خفا سیاہ سرخ ہوتی نظریں غیر مرئی نقطے پر ٹکا دی اور بے آواز خود سے گویا ہوا، ماہی، آج تمہیں اپنے میر سے لاپرواہ ہوئے 1 مہینہ 1 دن اور 12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ایسے بھی بھلا کوئی خفا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کی آتی جاتی سانسوں کی بچا ہی چھین لے؟ تم واقف ہی نہیں ہو اب تک میری جان میر غزوان آفندی کے جنون سے۔ تم مجھے نظر انداز کرتی، بات نہیں کرتی، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، مگر تم نے اس طرح مجھ سے دور جانے کی غلطی کر کے اچھا نہیں کیا۔ اگر تم پر اتنی سی بھی آنچ آئی، باخدا نہ میں تمہیں معاف کروں گا اور نہ ہی تمہیں یہاں سے بھیجنے والوں کو۔ ایک بار اس ماہین کی اصل پہچان کو پہچاننے والا ایک گواہ بھی ہاتھ لگ جائے تو اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد میں تمہارے پاس ہی موجود ہوں گا، اور باخدا وہ تمہارا آخری دن ہوگا مہرما سکندر بن کر آزاد گھومنے کا۔ اس ایک دن کے اختتام پر تم مہرما غزوان آفندی کہلاؤ گی اور میر غزوان آفندی کی ملکیت۔ اس کے بعد تمہیں دنیا صرف اور صرف میری ملکیت کے طور پر جانے گی۔ جب تم میری ملکیت میں نہیں تھی تب تمہارا میر تمہیں لے کر پاگل تھا، تو سوچو جب میری ملکیت میں آ جاؤ گی تو تمہاری نازک جان کا کیا ہوگا؟ میری جان، میری ماہیں، میر کی ماہیں، غزوان نے مسرور سے انداز میں کہتے اپنی آنکھیں موندتے اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر پہلے جو جھنجھلاہٹ اور بیزاری حواسوں پر چھائی تھی، مہرما کو سوچتے پل میں ہی دھواں ہوئی تھی۔ اب میر غزوان آفندی کے ہونٹوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ کا ڈیرا تھا جو کسی کو بھی لمحوں میں اپنا دیوانہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھا کہ لینڈ لائن پر ہوتی بیل پر بدمزہ ہوا اور چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ یس مس مہانور، غزوان کے سوال پر آگے سے کچھ کہا گیا جس پر وہ ایک دم سے پرجوش سے انداز میں چیخا، واٹ؟ تو اندر بھیجیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے انہیں روکنے کے لیے؟ فوراً اندر بھیجیں، اور ہاں چائے ناشتے کا بھی انتظام کریں،
اور اچھے سے ریسٹورنٹ سے لنچ بھی آرڈر کر دیں۔ غزوان پرجوش سے انداز میں کہتے، مزید ہدایت دیتے فون رکھ چکا تھا اور بے چینی سے دہلتے ہوئے اب کیبن میں آنے والے کا منتظر تھا۔ کچھ ہی دیر میں کیبن کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والے شخصیت کو دیکھتے غزوان چھوٹے بچوں کی مانند اس شخص کے سینے سے جا لگا۔ دائس لالا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! غزوان کی پرجوش سی انداز پر دائس ایک دم سے کہکا لگا اٹھا۔ وہ اسی طرح کے ری ایکشن کی امید رکھتا تھا میر غزوان آفندی سے، جبکہ جہاں پیچھے کھڑے ایک نفوس کے نقوش میں جیلی سی گلی، وہیں دوسرے نفوس نے مسکراہٹ ضبط کر کے گلا کھنگار دے غزوان کو اپنی موجودگی کا بھی احساس دلایا۔ اوہ یزدان لالا، آپ بھی آئے ہیں! آج میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ غزوان ڈرامیٹک انداز میں شرارت سے ہنستا یزدان کے سینے سے جا لگا، جس پر یزدان کے ساتھ کھڑے نفوس نے ناگواری سے یزدان کے سینے سے لگے غزوان کی جانب دیکھا۔ یس میرا بچہ، ہم نے سوچا کیوں نہ آج میر غزوان آفندی کو سرپرائز دیا جائے۔ یزدان نے غزوان کی بال بگاڑتے ہوئے محبت سے کہا، جس پر غزوان دلکشی سے مسکرا دیا۔ اوپس، میں اپنی ایکسائٹمنٹ میں یہ بھی بھول گیا کہ میں اپنے آفس میں ایک سنجیدہ انسان ہوں۔ آئیں اندر آئیں، ورنہ میری امپلائیز حیرت سے اس دنیا فانی سے ہی کوچ کر جائیں گے۔ غزوان نے مسکراہٹ ضبط کرتے دونوں کو راستہ دیا، جبکہ تیسرے نفوس کے ماتھے کے بل بہت واضح تھے۔ اوہ، میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں چیمپ۔ یزدان اور دائس کو مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے دیکھ کر اب غزوان کی نظر تیسرے نفوس پر پڑی تھی، جو اپنے چھوٹے سے سرخ و سفید ماتھے پر ڈھیروں بل لیے غزوان آفندی کو گھور رہا تھا۔ لالا، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ سامنے کھڑے چھوٹے مگر ہینڈسم اور پرکشش بچے کو دیکھ کر غزوان نے پہلے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کر یزدان اور دائس کی جانب دیکھا، جس پر جہاں دائس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی، وہیں یزدان نے محبت سے اس چھوٹے سے وجود کی جانب دیکھا۔ نہیں، یہ لالا کا چمچہ اور مستقبل کا ہونے والا داماد ہے، دائس نے شرارت سے کہتے کہکا لگایا، جس پر جہاں یزدان نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا، وہیں ذریعام کے سرخ ہوتے چہرے اور خفا نظروں سے دائس کی جانب دیکھنے پر غزوان نے آنکھیں بڑی کر کے اس چھوٹے سے بچے کی جانب دیکھا اور پھر کہکا لگا اٹھا۔ اس وقت غزوان کو ذریعام میں اپنی جھلک دکھی تھی، مگر وہ ہرگز سکندر صاحب کا دیوانہ نہیں تھا، وہ تو بس اپنی ماں ہی کا دیوانہ تھا۔ غزوان نے سوچ کر گہرا سانس لیا۔ وہ نازک جان ایک بار پھر یادوں کے منظر پر پوری آب و تاب سے جھلملائی تھی۔ پھر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا ہاتھ ذریعام کی جانب بڑھایا۔ دل تو اس بچے کے گال کھینچ کر چٹا چٹ چومنے کا کر رہا تھا، مگر 5 سالہ ذریعام اسے انتہائی جینٹل مین اور ڈیسنٹ لگا تھا۔ اس کی شخصیت میں اس چھوٹی سی عمر میں ہی ایک ٹھہراؤ اور وقار سا محسوس ہوا تھا۔ ہائے، مائی سیلف میر غزوان آفندی۔ غزوان نے ذریعام کی جانب ہاتھ بڑھاتے محبت سے اپنا تعارف کروایا۔ السلام علیکم، مائی سیلف ذریعام غازیان خان زادہ۔ ذریعام کی معصوم آواز میں سنجیدگی سے سلام کرتے ہاتھ ملانے پر جہاں غزوان کچھ کھچل سا ہوا، وہیں دائس نے اپنے بھتیجے پلس بھانجے سے
غزوان کی ہوتی اس بے عزتی پر زوردار قہقہ لگایا، جس پر یزدان نے داعش کے کندھے پر مکہ جڑا اور اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اوہ آئی سی، تم غازیان لالا کے بیٹے ہو، انہی کی طرح بے مروت بھی۔ غزوان نے ناک چڑھاتے خفگی سے سریام کی جانب دیکھا، جو کندھے اچکاتے اور آنکھیں گھماتے آگے جاتے یزدان کے ساتھ بڑی کرسی پر ٹک چکا تھا، مگر داعش سے خفا ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک داعش اور کیان ہر جگہ اس کا اور اس کی بڑی موری کا سیکرٹ ریویل کر دیتے تھے۔ اور پھر ترچھی نظروں سے غزوان کی جانب دیکھا، جو منہ کھولے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہا تھا، جس میں اپنے باپ کی ہی طرح بلا کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ غزوان کی ملاقات داعش سے یونیورسٹی کے ٹائم پر ہوئی تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر میں تھا، جب وجدان صاحب کی ضد اور سختی پر یونیورسٹی کے بعد آفس آ کر ان کے ساتھ بزنس پارٹنر سے ملتے اور بزنس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس بیچ ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ پیرس گیا تھا، جہاں اس کی ملاقات داعش سے ہوئی تھی، اور وہ غزوان کو بہت پسند آیا تھا۔ ایسے ہی وہ داعش کی وجہ سے یزدان سے بھی کئی بار مل چکا تھا، ساتھ ہی یزدان کی شخصیت کا فین ہو چکا تھا، اور پھر صرف ایک بار ہی غازیان خان زادہ سے ملا تھا، جو ویسے تو بہت اچھے سے ملا تھا، مگر اس کے نقوش میں ایک رعب اور مغروریت تھی، اور یہ مغروریت بھرے نقوش سریام کے حصے میں آئے تھے، اسی لیے وہ خفا نظروں سے سریام کی جانب دیکھ رہا تھا، جو بلو جینز کی پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ میں ترتیب سے بال سیٹ کیے، پیروں میں اسنیکرز پہنے، ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا اس کی شخصیت پر بہت محنت کی جاتی ہے، جبکہ داعش اور یزدان اس وقت ڈریس پینٹ کے ساتھ شرٹ میں ملبوس تھے، جس کے بازو کہنیوں تک فولڈ تھے اور گربان کے اوپری بٹن کھلا تھا۔ ٹائی اور کوٹ شاید گاڑی میں پڑا تھا، شاید وہ ڈائریکٹ آفس سے ہی آئے تھے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بحیثیت ایک اچھے مسلمان ہونے کے آپ کو دوسرے مسلمان کا سلام کا جواب دینا چاہیے؟ سریام کی معصوم سنجیدہ آواز پر غزوان نے دانت کچکچائے، جبکہ ایک بار پھر داعش قہقہ لگا اٹھا۔ دوسری طرف غزوان نے آگے بڑھ کر سریام کے دونوں گالوں کو زور سے کھینچتے اسے چٹا چٹ چوما، اور پھر بے آواز بلند سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام چھوٹے خان، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ ویسے میں آپ کو ڈائریکٹ ہی بہت سی اچھی ٹپس دے سکتا ہوں، جس سے آپ کو دانی لالا کا داماد بننے کے لیے ان کے سامنے نمبر نہیں بڑھانے پڑیں گی۔ غزوان کی بھی شرارتی رگ پھڑپھڑائی، جس پر سریام نے حیرت سے اپنی سبز آنکھوں کو بڑا کر کے غزوان کو دیکھا، تو وہیں پھر پیچھے مڑ کر خفا نظر سے داعش پر ڈالی، جس کی وجہ سے یہ سامنے کھڑا ہینڈسم بندہ اسے چڑھا رہا تھا۔ او میرا بچہ، بھائی خبردار جو تم نے میرے بچے کو کوئی الٹی سیدھی ٹپس دیں، یہ پاورفل کام کر رہا ہے، تاکہ لڑکی کے انکار کے کوئی چانسز ہی نہ رہیں۔ داعش نے غزوان کی باہوں سے سریام کو اچک کر لیتے اسے زور سے سینے میں بیچتے اس کے پھولے پھولے گال زور سے دانتوں میں بیچے، مگر سریام کے چہرے کے خفا تاثرات میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ او میرا بچہ ناراض ہو گیا ہے کہ چاچو نے سیکرٹ ریویل کر دیا؟ داعش نے مسکراہٹ ضبط کرتے آنکھیں چھوٹی کر کے سریام کو شرارت سے دیکھا، جس پر سریام نروٹھے سے انداز میں اپنا رخ دوسری جانب کر گیا تھا۔ غزوان نے محبت سے یہ منظر دیکھا
جبکہ یزدان نے داعش کے ہاتھوں سے ذریعام کو لے کر اس کا ماتھا چوما۔ خبردار، اب اگر تم نے میرے بیٹے کو تنگ کیا میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ یزدان نے مصنوعی سی سنجیدگی سے داعش کو جھڑکتے تائیدی نظروں سے ذریعام کی جانب دیکھا کہ اب وہ مطمئن ہے۔ داعش کی دانت پڑوا کر، جس پر ذریعام نے اچکتے ہوئے یزدان کی داڑھی پر لپ رکھتے اپنے چھوٹے چھوٹے دانت کاڑے اور کھلکھلا کر ہنس دیا، جس پر اس کے دونوں گالوں پر پڑتے ڈمپلز صاف واضح تھے۔ ذریعام کو ہنستے دیکھ کر بے ساختہ ہی تینوں نفوس کے لبوں سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ ابھی وہ تینوں ادھر ادھر کی اور کچھ بزنس کی باتیں ہی کر رہے تھے کہ غزوان کے اسسٹنٹ نے ٹی بوائے کے ساتھ ہاتھوں میں ناشتے کے لوازمات لیتے اندر داخل ہوا اور ٹی بوائے کو ترتیب سے سامان رکھنے کی ہدایت دینے لگا۔ ابھی وہ سارا سامان ٹیبل پر سجاتے دروازے سے نکلتے، دروازہ بند کرتے ہی کہ داعش کی بے اختیار نظر وہاں سے گزرتی ماہین پر پڑی اور وہ ایک دم سے چونک کر سیدھا ہوا، پھر تیزی سے گلاس ونڈو کی جانب بڑھتے ہلکے سے بلائنڈر ہٹا کر باہر جھانکا، جس پر غزوان اور یزدان نے کچھ حیرانگی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا، جبکہ غزوان نے شرارت سے جملہ کسا: لالا جان اپنی نظروں کو قابو میں رکھیں، بھابھی آپ کو گنجا کر دیں گی۔ غزوان کے جملے پر یزدان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے کچھ تعجب سے داعش کی اس حرکت کو دیکھا۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا جو داعش خانزادہ کو بری طرح کھٹکا تھا۔ بے وقوف انسان، یہ لڑکی تمہارے آفس میں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتے ہو؟ داعش نے غصے سے پلٹتے ہوئے غزوان کی جانب بڑھتے الٹے ہاتھ کا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر چڑھا، جس پر غزوان نے کراہتے ہوئے حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے داعش کی جانب دیکھا۔ دوسری طرف ذریعام نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ یہ چھوٹی موٹی مار پیٹ اس کے لیے عام تھی۔ اکثر اس کے بابا شیری بابا اور دونوں چاچو اس کے پیارے سے بڑے بابا کے ہاتھ سے ایک دو مکے کھاتے ہی رہتے تھے۔ اس نے جھک کر کرسی کے ہینڈل پر رکھے یزدان خانزادہ کے ہاتھ کی پشت پر نرم سا بوسہ دیا۔ یہ اس کا انداز تھا پیار جتانے کا، جس پر یزدان کے لب بے ساختہ سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور اس نے دوسرے ہاتھ سے ذریعام کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا، جس پر ذریعام بھی اس کی جانب دیکھتے معصومیت سے مسکرا دیا، اور پھر دونوں نے اپنی اپنی نظریں دوبارہ سے غزوان اور داعش پر ٹکا دیں۔ ایک کی نظروں میں الجھن تھی تو دوسرے کی نظروں میں تجسس کہ شاید اس کے چاچو ایک آدھ اور مکہ سامنے بیٹھے سیاہ آنکھوں والے ہینڈسم سے نوجوان کو جڑ کر اس کے گال کھینچنے کا بدلہ لے سکیں۔ ہائے، ہمارے ذریعام خانزادہ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات! کیا مطلب لالا؟ کون سی لڑکی؟ غزوان نے اپنا گال سہلاتے حیرانگی سے پوچھا۔ بے وقوف انسان، یہ لڑکی تمہارے آفس میں کیا کر رہی ہے؟ داعش نے ایک بار پھر گلاس ونڈو پر پڑے بلائنڈرز کو تھوڑا سا ہٹاتے اس لڑکی کی نشاندہی کرتے غصے سے کہتے غزوان کو گھورا، جہاں کیبن سے کچھ دور ہی ایک آفس ٹیبل پر بیٹھی موبائل میں مصروف، اور ٹیبل پر ماہین بیٹھی موبائل میں مصروف تھی، جس پر غزوان کی سیاہ آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ کیا اسے اللہ کی طرف سے مدد مل چکی تھی؟ کیا اسے ماہین کے خلاف ایک گواہ مل چکا تھا؟ غزوان کا دل خوشی اور مسرت کے مارے جھوم رہا تھا۔ کیا واقعی دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ غزوان کا دل اپنے رب کی بارگاہ میں بے ساختہ جھکا تھا۔
کیا آپ اسے جانتے ہیں لالا؟ اوہ مائی گاڈ، میرے لب کا لاکھ لاکھ شکر، کوئی تو گواہ ملا۔ غزوان پرجوش سے انداز میں اٹھتے نم آنکھوں سے داعش کے سینے سے جا لگا۔ وہ اتنے وقت سے کس قدر پریشان تھا، وہ کسی کو بتانے سے بھی قاصر تھا۔ داعش اس وقت اسے ایک فرشتہ ہی لگا تھا۔ غزوان، کوئی بات ہے؟ کیا تم کسی مشکل میں پھنسے ہو؟ غزوان کے ریئیکشن پر یزدان نے پریشانی سے اس سے دریافت کیا، جس پر غزوان نے سر ہلاتے اس کے شک کو یقین میں بدلا تھا، جس پر داعش بھی کچھ پریشان ہوا۔ میں نہیں، میرا دوست، جس کی میں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، بہت بہت لمبی کہانی ہے، میں آپ کو اس سے جلد ملواؤں گا۔ مگر داعش لالا، پہلے یہ بتائیں، آپ واقعی اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ یہ ماہین ہے، مگر یہ اس کی اصل پہچان نہیں ہے۔ کیا آپ اس کی اصل پہچان سے واقفیت رکھتے ہیں؟ غزوان نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے یزدان کو جواب دینے کے بعد داعش کی جانب فکر مندی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جیسے تائید چاہی ہو کہ وہ واقعی ماہین کو جانتا ہے، جس پر داعش نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے اسے تسلی دی، جس پر اب کی بار غزوان سکون سے آنکھیں مونتے کرسی کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ اب تمہیں بے گناہ ثابت کرنے سے مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں روک سکتا میرے یار۔ غزوان دل میں ضمیر سے گویا ہوتے دلکشی سے مسکرایا۔ اب کے اس مسکراہٹ میں ایک عجیب پرسکون سا تاثر موجود تھا۔ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی ممنوع عشق کی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی سے دوں تو اس ایپیسوڈ کو لائک اور شیئر کریں، اپنے لائک لازمی کریں، ساتھ میں شیئر بھی اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کردار کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنے رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔